اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت سارے مومنین نے نماز شب کا طریقہ پوچھا کہ نماز شب کس طرح پڑھتے ہیں، کتنی رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آج یہ مختصر سا نماز شب کا طریقہ عرض کروں گا۔ پہلے فضیلت، پھر نماز شب کا طریقہ اور پھر اس کا وقت۔ تو فضیلت میں یہ ایک ہی حدیث رسول خدا کی کافی ہے کہ رسول نے فرمایا جو شخص نماز شب پڑھے گا اسے ہر رکعت کے عوض 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں جو بندہ نماز شب پڑھے گا وہ بروز قیامت اپنے عزیزوں میں سے 70 ایسے بندوں کی شفاعت کر سکے گا جو قابل جہنم ہوں گے۔ تو نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز شب کا جو وقت ہے وہ نصف شب سے لے کے طلوع صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ تو جتنا آپ اس کو طلوع صبح صادق کے قریب پڑھیں گے اتنا ہی یہ بہتر ہے، اتنا یہ ثواب ہے۔ یہ کل 11 رکعتی نماز ہے۔ پہلی 8 رکعتیں آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، پھر 2 رکعتیں نماز شف ہے، پھر 1 رکعت نماز وتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ نماز شب پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ نیت ہوگی، نیت کے بعد آپ نے 2 رکعت جو نماز ہے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ جو 2 رکعت جو نماز ہے اس میں آپ نے ایسا ہی پڑھنا ہے جیسا آپ نماز فجر پڑھتے ہیں۔ یعنی نماز فجر میں آپ سورہ الحمد کے بعد آپ سورہ توحید پڑھ لیں۔ تو 8 رکعتیں یہ ہیں، 4 سلام ہیں، اس میں 8 رکعتیں ہیں، 4 سلام ہیں، یعنی 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، پھر سلام، پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، پھر سلام، پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، پھر سلام، پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، پھر سلام، 4 سلام ہو گئے، 8 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ یہ سیم طریقہ ہے جو آپ نماز فجر پڑھتے ہیں۔ یہ 8 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں گی آپ نے بیٹھ کے تسبیح جناب سیدہ پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز شف پڑھنی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھنا، باقی ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلی جو 8 رکعتیں ہیں 2 کر کے پڑھی ویسے ہی پڑھنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں دعائے قنوت نہیں ہے۔ الحمد پڑھیں، الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھیں، لیکن دعائے قنوت نہیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 1 رکعت نماز وتر ہے، پھر اس کی نیت کرنی ہے کہ 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ اس میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں، سورہ توحید پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھنا ہے، دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت میں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی۔ آپ نے دعائے قنوت پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ العفو 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 پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ 40 مومنین، چاہے وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، یا پھر زندہ ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں۔ تو مغفرت کی دعا کرنی۔ اب دعا کیسے کرنی ہے؟ آپ نے تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ نے دعا کرنی ہے اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر لفلاں۔ اب فلاں کی جگہ پہ آپ نے اس مرحوم کا یا جو پھر زندہ ہے اس مومن کا اپنے نام لینا ہے۔ مثلا اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لعلی، اس طرح کر کے آپ نے یہ 40 مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ دعائے قنوت کو تمام کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور خصوصاً
مومنین کرام یاد رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھیے گا، اساتذہ کو یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو یاد رکھیے گا اور فراموش نہ کیجیے گا۔ اور پھر دعائے قنوت کو ختم کریں، اور اسی طرح رکوع، پھر سجود، اور پھر تشہد اور سلام پڑھ کے اس نماز وتر کو مکمل کریں۔ یہ آپ کی نماز شب مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تسبیح پڑھیں۔ وہ پڑھنے کے بعد جو آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں، جو حاجات آپ خدا سے طلب کرنا چاہتے ہیں وہ حاجات طلب کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور مزید اگر اس میں کسی بات کی، کسی مومن کو سمجھ نہیں آئی کسی بات کی، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔